السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جو ہندوستان کے حالات ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ دوہرا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج میں کچھ اہم بات کروں گا جس کو آپ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہوگا۔ بائنری تھیوری کے حساب سے ویسی امید کی کرن۔ بائنری تھیوری کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی کام، مشن، تحریک یا انقلابی جد و جہد کو اس حقیقت کے ساتھ شروع کیا جائے کہ فطرت نے انسانوں میں اختلاف اور تنوع رکھا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ سب لوگ ایک ہی سوچ، ایک ہی رائے اور ایک ہی موقف پر متفق ہو جائیں۔ بائنری سوچ یہ مان کر آگے بڑھتی ہے کہ ہمارے مشن سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے، بہت سے لوگ ناسمجھی میں مخالفت کریں گے، بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو کبھی ہمارے ساتھ جڑ ہی نہیں پائیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم 50% نہیں تو کم از کم چند مخلص اور با کردار لوگ اپنے ساتھ کھڑے رکھ سکیں، جو انجام کی پرواہ کیے بغیر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، جو دباؤ، طعنوں اور مخالفت کے باوجود میدان چھوڑنے والے نہ ہو، تو بائنری تھیوری کے مطابق یہی ہماری کامیابی ہے۔ ہمیں یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب کی رائے ہموار کر لیں، بلکہ جتنی رائے عامہ ہموار ہو جائے اتنی ہی کامیابی سمجھنی چاہیے۔ یہی بائنری سوچ ہے اور یہی بائنری حکمت عملی ہے۔ اویسی کا مشن ایک بائنری مشن، اسدالدین اویسی کا مشن بھی بنیادی طور پر بائنری ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ان کی بات نہیں سمجھیں گے، بہت سے لوگ ناسمجھی میں ان کی مخالفت کریں گے اور بہت سے لوگ ان سے کبھی جڑ ہی نہیں پائیں گے، لیکن اگر چند جانثار، باشعور اور ڈٹے ہوئے لوگ آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں، میدانوں میں جمے رہیں اور دباؤ کے آگے نہ جھکیں، تو اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اگر کامیابی مل گئی تو یہ بہت بڑی فتح ہوگی، اور نمبر 2، اگر مکمل کامیابی نہیں بھی ملی تو بھی ایک عظیم فائدہ حاصل ہوگا۔ دیگر اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک مضبوط ڈسکورس کھڑا ہو جائے گا۔ ڈسکورس کیا بدلتا ہے؟ جب کوئی بات بار بار، مسلسل اور اعتماد کے ساتھ کہی جاتی ہے تو وہ غیر معمولی سے معمولی بن جاتی ہے، اجنبی سے نارمل بن جاتی ہے، خاص سے روزمرہ بن جاتی ہے۔ مسلم شناخت، مسلم نام، مسلم ثقافت، مسلم انداز گفتگو، مسلم سوچ، مسلم قانونی و دستوری مطالبات، یہ سب ابتدا میں لوگوں کو غیر معمولی، جذباتی اور ناگوار لگتے ہیں، لیکن مسلسل ڈسکورس انہیں قابل قبول بنا دیتا ہے۔ اس کی ایک سادہ مثال سمجھ لیں، اگر کوئی شخص کسی ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو لوگ گھورنے لگتے ہیں، لیکن اگر یہ تمام مسلمانوں کا معمول بن جائے کہ جہاں بھی ہو نماز ادا کرے تو آہستہ آہستہ یہی عمل دنیا کے لیے بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں سکھوں کی پگڑی نارمل ہے، ہندوتوا میں گائے کی پوجا بلکہ گوبر کا استعمال تک نارمل بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلسل اسی پر بات کرتے رہیں اور دنیا نے مان لیا کہ یہ ان کا معاملہ ہے۔ اویسی کا فائدہ کیا ہے؟ آج اگر اویسی کا نام، ان کی پارٹی کا نام، ان کی مذہبی، ملی، قانونی اور دستوری گفتگو اور ان کے حقوق طلبی کے جذبات لوگوں کو غیر معمولی یا جذباتی لگ رہے ہیں تو یہ بھی وقت کے ساتھ نارمل ہوں گے۔ کل کو یہی لوگ کہیں گے اویسی بھی تو وہی باتیں کرتا ہے جو سکھ، جین، ہندو اور دوسری اقوام کے قائدین کرتے ہیں، اس لیے اویسی اور AIMIM کی جانب سے ہندوتوا کے مقابل ایک مستقل مسلم ڈسکورس کھڑا کرنا قابل تحسین بھی ہے، مفید عام بھی ہے اور تعمیل مستقل کے لیے ناگزیر بھی ہے۔ چند تلخ سوالات، چند ضروری باتیں۔ تمہیں دیش کا غدار کہا جا رہا ہے، تمہارے بچے اسکول اور کالجوں میں داخلے سے محروم ہیں، تمہارے بزنس
पूरे हिंदुस्तान में सबसे कमज़ोर हैं। तुम्हें सरकारी नौकरियों में सबसे पीछे रखा जा रहा है। तुम्हारे इलाकों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, लैब, कोचिंग सेंटर, पार्क और खेल के मैदान खोलने के बजाय शराब खाने, जुआ के अड्डे और नस्लें बर्बाद करने वाले मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। ये सब सिर्फ धरनों, एहतजाज और नारों से नहीं रुकेगा जब तक तुम्हारी सियासी ताकत नहीं होगी। क्या तुम नहीं देखते कि सिख इस मुल्क में ईसाइयों से भी कम है, लेकिन उन्होंने अपना वज़ीर आज़म भी बना लिया, और तुमने क्या हासिल किया? फिर एतराज़ क्यों? आज जब एक पढ़ा लिखा, कानून जानने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात कर रहा है तो तुम उसे मक्कार कहते हो, गद्दार कहते हो, बी टीम कहते हो। सवाल यह है कि उसने ऐसी कौन सी बात कही जो आइन के खिलाफ है? क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना आइन के खिलाफ बोलना है? तुम कहते हो वोट तकसीम हो जाएंगे, तो फिर तुम अपना वोट इकट्ठा क्यों नहीं करते? तुम कहते हो सेकुलर मुल्क में मजहब की सियासत नहीं होनी चाहिए, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई आवाज़ ही ना हो? तुम कहते हो पार्टी के नाम में मुसलमानों का जिक्र है, तो बीजेपी में जनता का नाम है, तो क्या वाकई वो जनता के लिए काम कर रही है? शिवसेना में शिव का नाम है, उस पर तुम्हें एतराज़ नहीं। आखिरी बात, जब इलेक्शन के बाद उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों के बगैर सरकार नहीं बन सकती, तो इंशाअल्लाह वो खुद इत्तेहाद पर मजबूर होंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल।